الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر أيضا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول۔ آج میرپور خاص کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ صوبہ سندھ باب الاسلام کے مختلف اضلاع، گوٹھوں، قصبوں اور دیہاتوں کے لیے ایک خوشی، مسرت، انبساط کا موقع تھا جب یہاں سے 8، 9 یا 10 سال قبل داخلہ لینے والے ان طلباء کو علماء کی صف میں شامل کیا گیا، درس بخاری سے اس کی آخری حدیث کے درس سے انہیں اجازت اور روایہ عطا کیا گیا۔ میں فلاڈیو کے علاقے گوٹ شیر محمد بلوچ میں وہاں یہ سن رہا تھا، آپ کے شیخ الحدیث علامہ ڈاکٹر افتخار احمد الازہری صاحب نے گزشتہ سال اس مسجد کا افتتاح کیا تھا، اور آج وہاں کے ایک بچے نے جس کا نام محمد اعظم ہے، جو جناب جمن صاحب کا بیٹا ہے اور حاجی عثمان صاحب کا پوتا، آج وہ بھی مولانا محمد اعظم ہوئے ہیں۔ تو وہاں بتا رہے تھے کہ ان کے دادا مرحوم کی 2 خواہشیں تھیں۔ پہلی خواہش یہ تھی کہ ان کے علاقے میں توحید اور سنت کا مرکز بنے، مسجد اور مدرسہ قائم ہو۔ دوسری خواہش یہ تھی کہ ان کا پوتا علم دین سے سرفراز اور فیضیاب ہو، اور اس وقت جب وہ صحیح سے ٹراؤزر اور پاجامہ پہننے کی عمر کو بھی نہ پہنچا تھا، انہوں نے اسے مدرسہ جامعہ بحر العلوم السلفیہ کا پیوند اور اس کا ٹاٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اہل خاندان نے کہا کہ ابھی بہت چھوٹا ہے، لیکن بزرگ حاجی عثمان نے فرمایا کہ یہ بلوچوں کا بچہ ہے، اگر بڑا ہو گیا تو کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، بچپن سے اسے اچھی صحبت عطا کرو۔ تو میں وہاں ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے بھائیوں کے چہروں پر جو بشاشت دیکھ رہا تھا، اس کی بنیاد پر میں نے یہ جملہ عرض کیا ہے کہ آج کا دن بالخصوص ان خاندانوں کے لیے جن خاندانوں کے کسی ایک بچے نے
آج وراثت نبوت سے حصہ پایا ہے. اور یاد رکھیے آج آپ عصر سے یہاں تشریف فرما ہیں اور انتہائی اعلیٰ ترین گراں قدر مایاناد علماء کرام سے آپ نے ان کے ملفوظات سماعت فرمائے ہیں. میں بھی اسے اپنی خوش نصیبی تصور کر رہا ہوں کہ مجھ طالب علم کو اس فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے میں جامعہ بحر العلوم السلفیہ کی انتظامیہ کا، ان کے اساتذہ کا، منتظمین کا بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جب سے یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں آپ نے 20 احادیث سنی ہیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سن کر اپنے حافظے اور قلب میں محفوظ کر رہے ہیں. تو یقین جانیے اگر کسی کی جیب میں ATM کارڈ موجود ہو اور اس کے بینک میں اربوں مالیت کی کرنسی کریڈٹ کے طور پر موجود ہو، دوسری طرف آسمان کے ملائکہ کی نگاہوں میں آپ کو تولنے کو کہا جائے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کا پلڑا بھاری ہوگا کہ آپ اللہ کے نام پر اس کے حبیب مصطفیٰ کی تعلیمات سننے کے لیے یہاں موجود ہیں. اس پر آپ کو اللہ کے حضور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ یہ توفیق بھی اس نے عطا کی ہے، ورنہ یہی دورانیہ، یہی اوقات آپ کے ضائع بھی ہو سکتے تھے. خدا نخواستہ کرب و الم، درد و اذیت میں مبتلا اسپتال میں آپ انجیکشن کے انتظار میں یا دواؤں سے شفایابی کی امید لیے کہراہ بھی سکتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ کو اللہ نے اس مادر علمی میں لا کے بٹھا دیا. مجھ سے قبل بھی آپ شارح ترمذی استاد الاساتذہ مولانا فاروق الرحمان یزدانی حفظہ اللہ سے حجیت حدیث پر، صحابہ کے ایمان پر اور ہمارے لیے ان کی بطور تمثیل اسوے پر گفتگو سن رہے تھے. میں انتہائی محدود وقت میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک نئے انداز میں، مختلف پیرائے میں اور اپنے اسلوب میں آپ کے اندر ایک اعتماد، ایک کانفیڈنس اور ایک ولولہ دعوت و تبلیغ پیدا کر سکوں. یاد رکھیے آپ عام لوگ نہیں، آپ سلف صالحین کی روایات کے امین، حضرات محدثین کی جماعت کے رکن رکین، آپ امام کائنات کے براہ راست متبع کے درمیان میں آپ کے اور ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں. سلسلہ روات ہے، سلسلہ اسناد ہے، یہ کڑیاں ہیں جو آپ کو رسول اللہ سے ملا رہی ہیں، کیونکہ آپ کی دعوت 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی شہر کی دعوت نہیں، کسی شخصیت کی دعوت نہیں، کسی نظریے کی دعوت نہیں،
کسی فقہ کی دعوت نہیں، کسی مسلک مدعومہ کی دعوت نہیں. آج بھی آپ کی دعوت وہی ہے جو کالی کملی اوڑے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ کو رب تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے پہنچائی تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اور اسی چادر کا ذکر سورہ مدثر میں فرمایا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو لوگوں کو ڈراؤ. لوگ اللہ کے وجود کا انکار کر بیٹھے ہیں. لوگ ایک خالق کائنات کے سینکڑوں شرکاء بنائے بیٹھے ہیں. لوگ کسی درخت کے آگے، کسی حجر کے آگے، کسی قبر کے آگے، کبھی کسی ریال، کبھی کسی ڈالر کے آگے، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں. قم فانذر، اٹھو اور انقلاب کا پیغام سناؤ، لوگوں کو ڈراؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. لیکن سورہ مزمل میں اشارہ دیا، تمہارے اندر اس وقت تک خود کھڑے ہونے کی، کھڑے رہنے کی سکت پیدا نہ ہوگی جب تک تم رات کی تنہائیوں میں رب سے ملاقات کا سلسلہ نہ شروع کر دو. تعلق باللہ مضبوط ہوگا، تمہارے قول میں اللہ ثبات عطا فرمائے گا، تمہارے پیروں کو استقامت دے گا. ہمارے شہید قائد حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جتنی صاف ستھری، نکھری ہوئی، اجلی ترین، سچی اور سچی دعوت ہمارے پاس ہے، کائنات میں کسی کے پاس نہیں. کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا نصاب کیا ہے، ہم کہیں گے 30 پاروں پر مشتمل قرآن کریم ہے، حدیث کی 6 کتابوں پر مشتمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کے اعمال ہیں، آپ کی تقاریر ہیں. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وہ دعوت ہے جس دعوت کو اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو تو دیا، لیکن علامہ شہید فرماتے تھے میرا تو یہ مقام نہیں کہ میں یہ کہہ سکوں، ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں. فرماتے تھے جتنی اچھی دعوت ہے اتنی ہی خراب قوم کے ہاتھوں میں. اپنے گھر میں لے کے بیٹھے ہیں، اپنی لائبریریوں میں لے کے بیٹھے ہیں، اپنے مدرسوں میں لے کے بیٹھے ہیں. اگر تم بھی، ایک ڈاکٹر بھی اگر دوا کو چھپا کے رکھے گا تو مریض تک کون دوا کو پہنچائے گا؟ ایک سائنسدان اگر کسی وائرس کا اینٹیڈوٹ دریافت کرنے کی جتن نہیں کرے گا اور دنیا کو نہیں بتائے گا تو دعوت، تو بیماری کیسے ختم ہوگی؟ تبلیغ اور دعوت کے لیے انتہائی لازم ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہونا. بات کرتے ہوئے کسی کی پیشانی پر ابھرنے والی سلوٹوں کو نہیں دیکھنا. کوئی پھول برسائے تب بھی وہی دعوت، کوئی پتھروں کی بارش کرے تب بھی وہی دعوت. اسے کہتے ہیں مبلغ کا کردار، اسے کہتے ہیں داعی کے اوصاف. اور آج آپ کے علم میں ہونا چاہیے ساری دنیا اس بات پر ہماری مدعو بن سکتی ہے، ہمارا ٹارگٹ اور ہدف بن سکتی ہے کہ آج کا دور علم کو چھپائے رکھنے کا دور نہیں رہا. یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور، یہاں ہر چھپی ہوئی بات
चश्मे ज़दन में, लम्हों में आश्कार होने का दौर, कोई बात छुपी नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस दौर में कहा था, जो मुझे जलवतों में करता, खलवतों में करता देखो, उसे जलवतों में सरेआम बयान कर दिया करो, क्योंकि आपका कोई अमल अल्लाह ताला की रहनुमाई के बगैर हुआ ही नहीं करता था। आज आपके पास स्मार्टफोन है, आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने कारोबार की जगह पर, बाजार में, अपनी फैमिली और खानदान में, शहर और गोठ में, गांव में, जहां जहां इंटरनेट की सहूलत है, वहां आप उसके मोबाइल फोन पर इस्लाम 360 को डाउनलोड करा दीजिए। यह आसान तरीन ऐप है, और भी ऐप है लेकिन वो थोड़े मुश्किल है। आसान तरीन ऐप स्टोर से इस्लाम 360, जिसका मूजिद भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, जाहिद हुसैन शीपा, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शर्फ हासिल हुआ सबसे पहले। आज तो बहुत मशहूर हो गए वो, अल्लाह उन्हें और शोहरत अता फरमाए, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपका ये भाई उसको लेकर आया, अल्हम्दुलिल्लाह, हक टेलीविजन पर इस्लाम 360 आपने अपलोड करा दिया। अब आप कहें मेरे भाई मेरी बात ना मानो, किसी और की बात ना मानो, अल्लाह के रसूल से पूछो, अल्लाह के रसूल से पूछो। मौलाना निगरानी ने लिखा है ना, वो एक छोटा सा रिसाला है उसूल हदीस, मौलाना निगरानी उसके मुकदमे में लिखते हैं, कौन कहता है कि अल्लाह के रसूल नजर नहीं आते? खोलो सही बुखारी किताब सलात, कहीं मेरे आका नमाज पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, कहीं हुजरे आयशा में नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं, किताबुल वुदू कहीं वुदू करते हुए दिखाई देते हैं, किताबुल मनासिक कहीं हज के अहकामात सिखाते हुए दिखाई देते हैं। उनसे कहो आओ सबको छोड़ दो, क्योंकि बरेलवी से अगर कहोगे आओ इत्तिहाद करें, वो कहेगा हमारे आला हजरत जनाब अहमद रजा खां बरेलवी हैं। देवबंदी से कहोगे आओ इत्तिहाद करें, वो कहेगा हमारे बड़े जनाब मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी हैं, अल्लामा महमूदुल हसन हैं, जनाब कासिम नानोतवी हैं। हर एक के अपने अलग अलग बड़े हैं ना, तो आओ उसको बड़ा बनाओ जिसको बड़ा बनाए बगैर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। जब तक रब की तौहीद की गवाही के बाद आमिना के लाल की बड़ाई, रिसालत, नबूवत, खत्म नबूवत का इकरार न करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो सकता नहीं है। जिसे अल्लाह ने बड़ा बनाया उसे सब बड़ा बनाओ, और उससे पूछो किताबुत तलाक निकालो, तलाक का तरीका क्या है, उससे पूछो। अल्लाह के नबी की खिदमत में अगर 3 तलाक एक बार एक मजलिस में तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी वाला केस सामने आया, अल्लाह के नबी ने क्या फैसला दिया? ये हर मोमिन का ईमान है, खा वो हाथ यहां बांधता हो, खा वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ता हो, खा वो रफ़ुल यदैन करता हो या ना करता हो, मेरा ईमान ये कहता है, जिसे अल्लाह पर ईमान है, जो रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है, उसका ये ईकान है, उसका ये ईमान है। सारी कायनात की बातें छोड़ी जा सकती हैं, अल्लाह के हबीब की बात रद्द नहीं की जा सकती। आप मत करो उस तरह बहस मुबाहिसे जो पुराने तरीके थे, नया तरीका लेकर आओ। AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना। आप बात करो, दिखाओ लोगों को, किताब उस सलात खोलो, भाई मुझे जरा पढ़कर सुना दो, मुझे पढ़ना नहीं आता, ये जरा पढ़ के बताओ भाई क्या लिखा है, अल्लाह के नबी की नमाज कैसी थी, वो पढ़ के बताएगा आपको। और याद रखिए, अगर आप नहीं निकलेंगे तो अल्लाह ताला कोई और कौम लेकर आएगा। अल्लाह को हमारी और आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम जाया हो जाएंगे। हम जिस मकसद के लिए भेजे गए, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। मेरा और आपका काम है, हमारी ड्यूटी
ہمارا فریضہ، ہمارے ذمے یہ سروس ہے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، اسلام کی طرف بلائیں، قرآن سے تعلق جڑوائیں، حدیث رسول پڑھیں اور پڑھوائیں اور دین سے ان کو جوڑیں۔ ہم اگر نہیں کریں گے تو ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہوں گے۔ ان معروضات کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کو، فارغ التحصیل ہونے والے طلباء عزام کو، ان کے اساتذہ عزام کو، جناب علامہ الازہری صاحب کو، صوفی راشد حسن صاحب کو اور تمام اساتذہ کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کی یہ مساعی قبول و منظور ہو اور خدا کرے کہ مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔